اصحاب الرس قرآن مجید میں ان کا 2 جگہ ذکر ہے، اور دونوں جگہ ذکر اس انداز میں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی عاد کو، سمود کو، فلاں فلاں قوم کو اور بہت ساری قوموں کو ہم نے تباہ کیا اس وجہ سے کہ انہوں نے نہ میری مانی نہ میرے نبی کی مانی، اپنے نبی کا مذاق اڑایا، اپنے نبی کی تکذیب کی، بات کو قبول نہ کیا، تو پھر ہم نے بھی جو ہے نا وہ برابر کر کے رکھ دیا ان کا معاملہ، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اصحاب الرس، رس کہتے ہیں کنویں کو، اصحاب الرسی کنویں والے، یہ کون تھے، ان کا زمانہ کون تھا، کیا تفصیلات اور واقعات ہیں، قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں ارشاد کہ اصحاب الرس کون تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کے اندر 2 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے نا، جو اس کا مقصد ہے، جس چیز کو اس میں واضح کرنا ہے، وہ وعظ و نصیحت ہے، وہ وعظ و نصیحت ہے کہ بھئی پچھلی قوموں کے واقعات جو قرآن نے تسلسل سے بیان کیے ہیں، کسی کے تفصیل کے ساتھ، اور کہیں تفصیل کم ہے، بہت تھوڑی مختصر ہے، اور کہیں صرف نام ہے، یہ کیوں ہے؟ مقصد یہ بتانا تھا کہ نبی علیہ السلام کی جو امت ہے اور جو آپ کے مخاطب ہیں، یہودیوں کو آپ نے خطاب کیا، عیسائیوں کو آپ نے خطاب کیا، مشرکین مکہ کو آپ نے بتایا، اور دنیا کے بادشاہوں کو آپ نے خطاب کیا کہ نبی علیہ السلام اپنے مخاطبین کو، اپنی پوری امت کو، جو ایمان لانے والے ہیں اور نہ لانے والے، کھول کر ایک ایک بات بتا دیں، سمجھا دیں کہ پہلی امتوں کا حال جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا اور اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ نے انہیں دنیا میں عزتیں عطا فرمائی اور آخرت کی عزتیں انہی کی۔ اور جو سرکش لوگ ہوتے ہیں اور لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، باتوں سے نہیں مانتے، ان کو ڈرایا بھی گیا کہ دیکھو پہلے جنہوں نے نہ مانا ان کے ساتھ یہ واقعات ہوئے، تباہ و برباد کر دیے گئے، اور آخرت کی باتیں تو ابھی اور آنے والی ہیں جو اس سے زیادہ بڑی اور بری، زیادہ سخت ہیں۔ ٹھیک ہو جاؤ اور نبی کی بات کو مانو۔ قرآن مجید نے جو گزشتہ اقوام کا ذکر کیا، امتوں کا ذکر کیا، اس کا مقصد یہی ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ تو علماء امت کی ایک جماعت اس طرف گئی کہ بھئی جب مقصد پورا ہو رہا ہے، اصحاب الرس کا ذکر ان لوگوں میں آیا جنہوں نے نہ مانا، تو اس سے مقصد یہ مل رہا ہے کہ بھئی نہ ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا، تو ہم ڈر جائیں، ہم ماننے والے بن جائیں۔ تو اتنی بات اور اتنے ذکر سے مقصد تو ہو گیا پورا۔ اب جب نہ اللہ نے ذکر کیا، نہ حدیث میں آتا ہے، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کا مقام کون سا تھا، ان کا علاقہ کون سا تھا، ان کا زمانہ کون سے تھا، نبی کون سے تھے، واقعات کیا تھے، حالات کیا تھے۔ تو ایک تو علماء امت کا یہ طبقہ ہے جو ٹھیک ہے، اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ بھئی جو قرآن کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا، جب اللہ نے نہیں بیان کیا تو بھئی ہم کیوں اس کے پیچھے پڑے۔ پھر علماء امت ہی کے اندر ایک اور بھی شروع سے ہی طبقہ موجود رہا کہ جن کے دل میں یہ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، نہ اللہ پاک نے ذکر کیا، نہ نبی پاک نے بتایا، لیکن منع بھی تو نہیں کیا، نہ حلال تو ہے، نہ کوئی تحقیق اور جستجو کرنا کہ حالات معلوم ہو جائے، تو انہوں نے اس کے اوپر کام کیا۔ تو اصحاب الرس کون تھے، کہاں تھے، کیا واقعات تھے، بہت متفرق باتیں ہیں، 7-8 قسم کی باتیں ہیں، اور مختلف قسم کے اقوال ہیں، یہ تھے اور یہ تھے اور یہ نہیں تھے اور وہ تھے۔ ان میں سے ایک کا میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، جو حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے قصص القرآن، اس کے تیسرے حصے میں یہ واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے باقی بھی تحقیق لکھی ہیں، اور اس تحقیق کو جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، باقی پھر بھی اس کے بعد بھی حقیقت حال اللہ ہی جانتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مصر کے ایک مشہور عالم فرج اللہ زکی کرزی کہتے ہیں کہ عرس، یہ جو لفظ ہے نا رس، اصحاب الرسی، رس جو ہے یہ لفظ عرس کی تخفیف ہے، اس کی شارٹ فارم ہے، اور یہ اس مشہور شہر کا نام ہے جو قفقاز کے علاقے میں واقع ہے، کہ اس وادی عرس میں اللہ رب العزت نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام ابراہیم زردشت تھا،
انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی، لیکن قوم چونکہ نافرمان تھی، نہ مانی اور اپنے نبی کی بات کو جھٹلایا اور سرکشی اور بغاوت اختیار کی، تو قوم کو اس کی سزا دی گئی اور اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ علاقے کے بارے میں کہتے ہیں کہ آذربائیجان کا یہ علاقہ ہے، اور جہاں ان کا دعوت کا میدان تھا، ابراہیم زردشت ان کی دعوت کا میدان آذربائیجان کا تھا، پھر یہ بڑھتے بڑھتے ایران تک پہنچ گیا، ایران تک وسیع ہو گیا۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم زردشت ان کا جو صحیفہ تھا، جو کتاب تھی، جو جس میں باتیں لکھی ہوئی تھی، اب تو وہ تحریف شدہ ہو چکا، اس میں کچھ نہیں حقیقت صاف معلوم ہوتی، اس میں بہت تبدیلیاں ہو گئی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی جو ان کی فارسی، قدیم فارسی زبان میں جو ایک لکھا ہوا مکتوب ملتا ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اور اس دین اسلام کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، اس پیشین گوئی کا جو ابراہیم زردشت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ عن قریب عرب میں ایک نبی عظیم مبعوث ہوگا، اور جب اس کی شریعت پر 1000 سے زیادہ سال گزر جائیں گے، دوسرا 1000 شروع ہوگا تو دین میں نئی نئی باتیں پیدا ہوں گی، بدعات پیدا ہوں گی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ زردشت کی جو اصل تعلیم تھی وہ حق تھی، اس لیے انہوں نے نبی علیہ السلام کی بعثت کی بشارت بھی دی، اور یہ تاریخ ابن کثیر نے اس بات کو ذکر کیا۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے بھی زردشت کے بارے اصحاب الرس، زردشت نہیں، انہوں نے اصحاب الرس کے بارے میں آذربائیجان کا علاقہ فرمایا ہے کہ یہ علاقہ ہے، تو زیادہ گمان یہی ہے کہ ابراہیم زردشت جو نبی تھے ان کے بارے میں ہے اور آذربائیجان میں ہے، باقی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ابراہیم زردشت، آج کل تو ان کو ماننے والے مجوسی ہیں کہ بہت ساری چیزیں بعد میں تبدیل کر دی گئیں، بدل کے رکھ دیا گیا اور حقیقت کو مٹا کے رکھ دیا گیا۔ تو ان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے ادیان اور امتوں کے اور حالات کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم زردشت کی جو اصل تعلیم تھی وہ انبیاء کرام والی ہی تعلیم تھی، اور وہ حضرت یرمیہ علیہ السلام یا دانیال اکبر علیہ السلام کے فیض یافتہ تھے۔ باقی یہ سب باتیں اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، اس میں ان کا وقت کون سا تھا، مقام کون سا تھا، شخصیت کون سی تھی، یہ دو باتیں آ گئیں، وقت کون سا تھا۔ وقت کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا وقت ہے، قرآن مجید کے الفاظ سے، انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا وقت ہے۔ اب یہاں ایک بات کی طرح سی وضاحت ہو جائے کہ زردشت نبی تھے کہ نہیں، بہت زیادہ اس کے بارے میں کہنا مشکل، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پکے نبی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پکے نبی، ان پر ایمان لانا ہمارا تو تمام انبیاء پر ایمان ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہمیں نام پتہ ہے نہیں پتہ، ہمارا سب پر ایمان ہے، جتنے بھی ہیں، 1.25 لاکھ آئے یا جتنے بھی ہیں، لیکن جن کا نام معلوم اور جن کی کتابوں کے نام معلوم، تعلیم کے معلوم، ان کی شریعت پہ بھی آج عمل کرنا جائز نہیں، ان کی شریعت پہ بھی آج عمل کرنا جائز نہیں، عمل ہوگا تو فقط دین محمدی پر ہی ہوگا اور کسی پہ نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا کوئی صفحہ پڑھنے لگے، نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو پھر کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج موسیٰ بھی ہوتے تو دین محمدی کے بغیر چارہ نہیں ہے، عمل اسی پہ کرتے۔ تو اس میں ہمیں بہت کھلا اور واضح رہنا چاہیے، کہیں کوئی زردشت کے بارے میں جیسے آگے ان کے بعد ماننے والے الٹے سیدھے عقائد والے ہو گئے تو وہ کہیں شیطان کسی بھی اینگل سے حملہ نہ کر دے، یہ ایمان کی بات ہے، اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا جی، ایک سوال ذرا میں ٹیکنیکل انداز سے کر رہا ہوں، سادہ نہیں کر رہا، 2 × 2 4 ہوتے ہیں نا، تو وہ والا نہیں کر رہا، ٹیکنیکل انداز سے سوال کر رہا ہوں، تو توجہ کے ساتھ سنیں گے کہ بات پوری ہوگی، سمجھ میں آئے گی۔ اگر تورات صحیح حالت میں آج، پوری صحیح حالت میں آ جائے جیسے کہ نازل ہوئی، انجیل جیسا نازل ہوئی، جیسی نازل ہوئی ویسی پوری آ جائے، تو ان کے اوپر پورا 100% عمل کرنے والا اس کی بخشش ہو جائے گی، آج کے نہیں ہوگی۔
اس کی بخشش یقیناً اس انداز میں ہو جائے گی 100% کہ ان دونوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آخری کتاب آ جائے اور آخری نبی آ جائیں تو ان کی ماننا. ان دونوں کتابوں میں اور زبور میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جب آخری نبی آ جائیں، آخری امت آ جائے، آخری کتاب آ جائے، پچھلی سب کینسل، اب وہی ماننی ہے. تو گویا آج اگر اول تو یہ صحیح کتابیں مل ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں، آپ بھی جائیں تو ان کی تعلیم ہی یہی ہے کہ اسلام پر عمل کیا جائے. ایک عجیب حقیقت ہے، ان ھذا لشیء عجیب، ایک عجیب بات ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی جس قوم نے بھی قرآن مجید، جس قوم نے بھی اپنے نبی کے ساتھ اور ان کی تعلیم کے ساتھ استہزاء کیا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کی بات کو نہ مانا، کیا ہوا؟ اللہ نے ان سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، ختم کر کے تباہ کر کے رکھ دیا. ان کے وارثین کو بتاتے رہے کہ دیکھو تمہارے بڑوں نے یہ کیا، یہ ان کے ساتھ ہوا. لیکن پھر ان کے وارثین ایک وقت آتا کہ وہی سب کچھ کرتے جو ان کے بڑوں نے کیا. آج اور سمود کے واقعات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، بنی اسرائیل کے واقعات سے یہ بات ہمیں بہت زیادہ کھل جاتی ہے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ ان کو بتا بھی دیا کہ دیکھو یہ کرنے سے تمہارے بڑوں کے ساتھ یہ ہوا تھا، سنبھل کے رہنا، لیکن یہ سنبھل نہیں سکے. ان ھذا لشیء عجیب، بار بار وہ معاملات چلتے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.